السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 55 تا 57 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کا اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کو مار کر زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے مجھ کو آمنے سامنے دیکھنے کا سوال کیا، حالانکہ اس کی تمہیں اور تم جیسے انسانوں کو استطاعت ہی نہیں کہ مجھے دیکھ سکیں، اور اس ناروا سوال کی پاداش میں جب تمہیں بجلی نے آ گھیرا تو موت آ جانے کے بعد میں نے تمہیں از سر نو زندہ کر دیا، جیسا کہ ابن جریج نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ جہرتن کے معنی اعلانیتن کے ہیں، اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ عروہ بن رویم وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مر گئے اور کچھ ان مرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، پھر مرنے والوں کو زندہ کر دیا گیا اور دیکھنے والوں پر موت طاری کر دی گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کی تفسیر کے بارے میں امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا شروع کر دی کہ اے اللہ، میں بنی اسرائیل کے پاس واپس جا کر کیا کہوں گا کہ ان میں سے اچھے اچھے لوگوں کو تو نے مار دیا ہے، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ 70 لوگ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں۔ یہی معنی ارشاد باری تعالی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ کے ہیں۔ ربی بن انس فرماتے ہیں کہ ان کی موت سزا کے طور پر تھی، لیکن انہیں موت کے بعد پھر زندہ کیا گیا تاکہ اپنی اپنی عمروں کو پورا کر لیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان تختیوں کو لے کر آئے جن میں تورات کو لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان تختیوں میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، تیری بات کا کون یقین کرے؟ اللہ کی قسم، ہم تو اس کو اس وقت تک اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اور وہ خود یہ نہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس کو لے لو۔ موسیٰ بتائیں تو صحیح کہ آخر اللہ تعالی ہم سے اس طرح کیوں کلام نہیں کرتا جس طرح آپ سے کلام کرتا ہے؟ اس موقع پر عبد الرحمن نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو بجلی نے آ گھیرا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا، اور یہی معنی ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون کے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا
کہ اللہ کی کتاب لے لو۔ کہنے لگے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے ہم مر گئے تھے، پھر ہمیں زندہ کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کی کتاب کو لے لو۔ کہنے لگے نہیں، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو لا کھڑا کیا۔ یہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد مکلف قرار دیا گیا تھا۔ ماوردی نے اس سلسلے میں 2 قول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، معاملے کے کھلم کھلا اور بالکل عیاں طور پر معائنے کے بعد ان سے احکام شریعت کی پابندی ساقط ہو گئی تھی، کیونکہ تصدیق کے لیے وہ مجبور و مضطر ہو گئے تھے۔ نمبر 2، وہ بدستور مکلف ہی تھے، کیونکہ کوئی عاقل احکام شریعت کی پابندی سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے، کیونکہ زبردست امور کا مشاہدہ اس بات سے مانع نہیں ہو سکتا کہ انہیں احکام شریعت کا پابند قرار دیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل نے تو اور بھی بڑے بڑے خرق عادت امور کا مشاہدہ کیا تھا، اور اس کے باوجود انہیں احکام شریعت کا پابند قرار دیا گیا تھا، اور یہ بالکل واضح ہے۔ واللہ عالم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ کا نزول، یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیے رکھا۔ غمام غمامہ کی جمع ہے، اس کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ بادل کو اس لیے غمامہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کو چھپا لیتا اور ڈھانپ لیتا ہے۔ اس سے مراد وہ سفید بادل ہے جس سے اللہ تعالی نے ان کے سروں پر تیہ میں سایہ کر دیا تھا تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالی نے ان پر تیہ میں بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کی تفسیر میں حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر جنگل میں بادل کا سایہ کر دیا تھا تاکہ دھوپ سے بچ سکیں۔ ابن جریج بعض دیگر مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا۔ ارشاد باری تعالی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوتا تھا، وہ صبح کے وقت جاتے اور جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں ہی میں اس طرح نازل ہوتا تھا جس طرح برف باری ہوتی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا، اور ان میں سے ہر شخص دن بھر کی اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ لے لیتا تو یہ خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہ رہتا تھا۔ ہاں البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن وہ اس قدر لے سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے و ہفتے کے دونوں دنوں کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کی عید کا دن تھا اور اس دن سب کاموں کی چھٹی ہوتی تھی۔ یہ سارے انعامات جنگل ہی میں پیش آتے تھے۔ من کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی تھا اور میٹھاس بھی، اور اگر اس کو پانی میں حل کر دیا جاتا تو اس سے ایک عمدہ مشروب بن جاتا، کسی اور چیز میں شامل کر دیا جاتا تو کھانے کی ایک دوسری قسم بن جاتا تھا۔ لیکن آیت میں من سے مراد صرف یہی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کھمبی بھی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور عجوہ مدینہ منورہ کی ایک اعلیٰ ترین قسم کی کھجور جنت سے ہے، اور یہ ظاہر سے شفا ہے
اور خنبی بھی من سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوہ کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ سلوہ بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ تھا جسے وہ کھاتے تھے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ سلوہ ایک پرندہ تھا جس طرح جنت کے پرندے ہوں گے، یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا پرندہ تھا۔ قتادہ کا قول ہے کہ سلوہ چنڈول چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا، جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تو وہ ڈھیر لگا دیتی، آدمی اپنی دن بھر کی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتا تھا، اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ہاں البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن وہ اس قدر ذبح کر سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے و ہفتے کے دونوں دنوں کے لیے کافی ہوں، کیونکہ ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا اور اس دن عبادت کے سوا دیگر تمام کاموں کی چھٹی ہوتی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ۔ یہ حکم اباحت کے لیے ہے، یعنی ان چیزوں کا کھانا ان کے لیے مباح تھا، اس میں رہنمائی بھی تھی اور احسان بھی۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے، یعنی ہم نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر بجا لاؤ، جیسا کہ فرمایا ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، کفر کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے روشن نشانیوں، معجزات قاطعہ اور بہت سے خرق عادت امور کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت، اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اصحاب کے مقابلے میں کس قدر فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طویل سفر بھی کیے اور بہت سے غزوات میں بھی شرکت فرمائی اور ہر موقع پر صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، کبھی بھی نہ کسی دو ہمتی کا ثبوت دیا اور نہ کسی کٹ حجتی کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سفر بھی طویل تھا، موسم بھی شدید ترین گرم اور بہت سے مشکلات کا بھی سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی اور مطالبہ کیا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت آسان تھا۔ ہاں البتہ جب بھوک کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے میں برکت کے لیے دعا کی درخواست کی، اور کھانے پینے کا جو سامان ان کے پاس موجود تھا اسے انہوں نے جمع کیا تو وہ بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں برکت کے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے برتنوں میں ڈال لو، تو اس سے وہ تمام برتن بھر گئے جو اس وقت ان کے پاس تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے پانی کے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائی تو ان کے سروں پر ایک بادل چھا گیا جس سے بارش برسنے لگی۔ بارش کے اس بابرکت پانی کو انہوں نے خود بھی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور اس سے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ پھر جب دیکھا تو یہ بارش صرف اسی جگہ ہوئی تھی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر فروکش تھا۔ اس سے جہاں اللہ تعالی کی بے پایاں قدرت کا اظہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کی برکت ثابت ہوتی ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اتباع نبوی کا کس قدر اکمل نمونہ تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔